بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکائی ٹائمز کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید عباسی خاندان کے 5ویں خلیفہ گزرے ہیں۔ یوں تو بنو عباسیوں نے ایک طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت صرف ہارون رشید کو نصیب ہوا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور حکومت میں ان کی سلطنت میں بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگا، یعنی سلطنت کا ایک عظیم حصہ قحط کا شکار ہو گیا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے، کھیتیاں سوکھ گئی اور حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس قحط سے نپٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لی۔ غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیا اور تمام امراء اور تاجرین کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اسی بیچ ایک رات ہارون رشید شدید ٹینشن کے عالم میں تھے، انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اسی عالم میں انہوں نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ واضح ہو کہ یحییٰ بن خالد ہارون رشید کے استاد بھی تھے اور انہوں نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ بادشاہ نے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قلبی اطمینان حاصل ہو۔ یحییٰ بن خالد مسکرائے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں نے کسی نبی کی حیات مبارکہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ یہ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، استاد محترم، فوراً سنائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ بن خالد نے وہ داستان شروع کر دیا۔ فرمایا کہ کسی جنگل میں ایک شیر اور بندریا اپنے بچے کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک دن بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اور وہ اپنے بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے کہا، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر جا رہی ہوں، میری خواہش ہے کہ میرے بچے کی حفاظت آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا اور وہ چلی گئی۔ اب شیر روزانہ بندریا کے بچے کو اپنے کندھے پر بٹھاتا اور اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اچانک آسمان سے ایک چیل آیا، شیر کے قریب پہنچا اور بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گیا۔ شیر جنگل میں ادھر ادھر بھاگا مگر وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ بادشاہ سلامت، چند دنوں بعد جب بندریا واپس آئی تو شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا کہ تمہارا بچہ تو چیل لے گیا۔ بندریا کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا کہ تم کیسے بادشاہ ہو، تم ایک امانت کی حفاظت نہ کر سکے تو تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا کہ میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، مگر یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے، مگر یہ آفت آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے بلکہ فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ بادشاہ سلامت، زمین میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، پہلی آسمانی مصیبتیں اور دوسری زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہ کر لے۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں گے، چنانچہ آپ فقیر بن جائیے، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجیے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف ایک فاصلہ ہوتا ہے اور وہ ہے ہماری پیشانی اور جائے نماز۔ لیکن افسوس، آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے رابطہ تو کر لیتے ہیں، لیکن پیشانی اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر پاتے، یعنی اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنی پریشانیوں کا حل خدائے بزرگ برتر سے نہیں مانگتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے در پر جھکنے والا بنا دے، آمین۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوست اور احباب سے شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک دینی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔